پھر فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور انعام میں سے. انعام کیا ہوتے ہیں؟ چونکہ سورت کا نام بھی انعام ہے اس لیے آج تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بتاتی ہوں کہ انعام کا لفظ نون عین میم سے ہے. نعمت کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے. نعمت کہتے ہیں اچھی حالت کو، اور تنعم کہتے ہیں آسائش اور آرام کو، خوشحالی، عیش و عشرت کی زندگی. تنعم ناز و نعمت اور تنعم کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں. تو عربی میں اونٹ کے لیے لفظ نعم استعمال ہوتا ہے، کیونکہ عربوں کی زندگی کا دار و مدار اونٹ پر تھا. ان کی زندگی میں یہ بہت بڑی نعمت تھی. یہ سواری کے کام بھی آتا، بار برداری کے کام بھی آتا، بڑے بڑے فاصلے اس سے طے ہوتے، اور پھر اس کو ذبح کرتے، پھر اس کی سکن سے خیمے بناتے، ہڈیوں کو استعمال کرتے. جب کاغذ نہیں ہوتا تو اہل عرب اونٹ کی ہڈیوں پر بھی لکھتے تھے، کہ چوڑی بڑی ہڈیاں ہوتی تھی، پیپر کا کام لیتے تھے اس سے. تو ان کی زندگی میں اونٹ ایک بنیادی اور مرکزی کردار ادا کرتا تھا، اور اونٹ سے ان کو بہت محبت تھی. کسی کے مالدار ہونے کا اندازہ اونٹوں کی تعداد سے لگایا جاتا تھا. اور پھر آپ کو یہ معلوم ہے کہ اونٹوں پر زکوٰۃ ہے، یعنی 5 اونٹوں سے کم پر نہیں، 5 اور اس سے آگے. تو ان کی زندگی میں اونٹ ایک بہت اہم چیز تھی. تو بیسیکلی یہ لفظ انعام اونٹ کے لیے استعمال ہوا، لیکن پھر اس کے بعد جتنے بھی مویشی جانور ہیں ان سب کے لیے انعام کا لفظ آتا ہے، جیسے بھیڑ بکریاں وغیرہ. وَمِنَ الْأَنْعَامِ، اور انعام میں سے، مویشی جانوروں میں سے، حمولتاً بوجھ اٹھانے والے. حمول ہے فعول کے وزن پر، مبالغے کا صیغہ، بہت بوجھ اٹھانے والے. حمل بوجھ کو کہتے ہیں نا، حمل بھی. تو مویشی جانوروں میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے ہیں، مثلاً اونٹ اور گائے جو بیل ہوتا ہے، ٹرانسپورٹیشن کے کام آتے. حمولتاً. وفرشا، اور بچھانے کے کام بھی آتے ہیں، فرش بھی ہیں. وفرشا، اور فرش جو ہے اس سے مراد چھوٹے جانور جیسے چھوٹے اونٹ اور بکریاں اور بھیڑیں وغیرہ. اور ان کو فرش کیوں کہا گیا؟ ایک تو یہ کہ ان کے قد کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے، دوسرے یہ کہ ان کو ذبح کرتے وقت زمین پہ لٹایا جاتا، تیسرے یہ کہ ان کی کھال اور ان کے بال بچھانے کے کام آتے. یعنی بالوں کی اون بنا کے اون سے پھر آگے بہت سی چیزیں بنتی، جیسے کارپیٹ وغیرہ بھی آپ دیکھیں کہ اون سے بنتے ہیں، وولن کارپیٹس جو بچھانے کے کام آتے ہیں. کبھی ہم نے ان پہ چلتے ہوئے یہ نہیں سوچا اس کا سورس کیا ہے، یہ آیا کہاں سے ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ بستر بچھانے کے کام بھی آتے ہیں، یعنی بستروں کی بیڈنگ جو ہے یا اس کا سٹفنگ جو ہے وہ بھی ان بالوں سے ہوتی، نرمی کے لیے. پلوز وغیرہ میں بھی بعض اوقات استعمال ہوتے ہیں. تو فرشا بچھانے کے کام آتے ہیں. فرمایا کہ انعام جو ہے مویشی جانور ہیں، نہ صرف یہ کہ کھانے کے کام آتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بوجھ اٹھانے اور بچھانے کے کام بھی آتے ہیں. کلو، کھاؤ، مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے. یعنی کہ کلو مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے. نہ صرف یہ کہ ان کا گوشت بلکہ ان سے ملنے والا جو دودھ اور چربی وغیرہ ہے وہ بھی فائدے کی چیز ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے، سورۃ یاسین میں آتا ہے، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون وذللناها لهم فمنها رکوبهم ومنها یأکلون. کیا مطلب اس کا؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیے وہ جن کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا، انعام یعنی مویشی جانور، پھر یہ ان کے مالک بن گئے. نہیں، پیدا ہم نے کیے، مالک یہ بنے، اور ہم نے ان کے لیے ان کو مسخر کر دیا. ان سے یہ سواری کا کام بھی لیتے ہیں اور انہی سے یہ کھاتے بھی ہیں. تو مویشی جانور جہاں ایک طرف سواری کے کام آتے ہیں، ان کے اون وغیرہ بچھانے اور ضروریات پوری کرنے کے کام آتی ہے، وہاں ان کا گوشت اور دودھ بھی غذا بنتا ہے، جس سے سورۃ النحل آیت 66 میں آتا ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ بے شک تمہارے لیے مویشی جانوروں میں عبرت ہے، سبق ہے، غور کا مقام ہے. نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تم کو، مما فی بطونہ، اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے درمیان میں سے، لبنا خالصا، خالص دودھ، سائغن جو آسانی سے حلق سے اترتا ہے، للشاربین پینے والوں کے لیے. یعنی یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے. تو ان مویشی جانوروں کی ایک ایک چیز انسان کے کام آتی، بے شمار فائدے.
لیکن عام طور پر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو کبھی توجہ بھی نہیں کرتے، ہاں بس ٹھیک ہے گائے ہے، لیکن وہ ہمارے کتنے کام بناتی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اس میں سے مثلا دودھ ہے صرف، تو صرف دودھ نہیں بلکہ اس سے آگے کئی چیزیں بنتی ہیں، پنیر ہے، یوگرٹ ہے، اور بے شمار ملک پروڈکٹس ہیں جو ان چیزوں سے میسر آتی ہیں۔ فرمایا کلوا مما رزقکم اللہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اور پیچھے آپ پڑھ چکے خطوہ 2 قدموں کے بیچ کے فاصلے کو کہتے ہیں۔ خطوہ کا لفظ خط سے، خط کس کو کہتے ہیں؟ لکیر کو، لائن یا لین۔ تو جس لین میں وہ چل رہے ہوتے ہیں تو 2 قدموں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے اس کو خطوہ کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تم شیطان کے نقش قدم یا شیطان کا جو راستہ ہے اس کے پیچھے مت چلو، شیطان کے بتائے ہوئے یا بنائے ہوئے راستوں پہ مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، عدو مبین ہے۔ اور یہاں خاص طور پر شیطان کے قدموں پہ چلنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ مویشی جانور انسان کے فائدے کے لیے بنائے اور انسان کے لیے ان کو حلال اور جائز قرار دیا، لیکن شیطان نے انسان کو الٹی پٹی پڑھائی اور حلال چیزوں کو خود ساختہ قوانین کے ذریعے کیا قرار دیا؟ حرام کر دیا۔ اس سے انسانوں کا دنیا کا نقصان بھی ہوا۔ جب اہل عرب نے انہی مویشی جانوروں کو بحیرہ، سائبہ اور وسیلہ اور حام بنا کے اپنے اوپر حرام کیا تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ اب آپ دیکھیے کہ اللہ نے بکری، گائے، بھینس، اونٹ یہ سب چیزیں حلال کی، ان کا گوشت، ان کا دودھ، ان کا سب کچھ، ان کے اوپر سواری کرنا۔ اب اگر کوئی ایسا قانون آ جائے کہ جس کی وجہ سے یہ منع کر دیا جائے کہ آپ گوشت نہیں کھا سکتے، آپ سواری نہیں ان کی کر سکتے، آپ دودھ نہیں پی سکتے، تو آپ دیکھیے کہ زندگی حرام نہ ہو جائے۔ اب شیطان نے کتنا مزہ لیا کہ انسانوں کے ذہن میں ایسے خیالات ڈالے خوشنما کن، جن کی وجہ سے لوگوں نے ان نعمتوں کو اپنے اوپر دنیا میں بھی حرام کر لیا بلا وجہ، اور دوسری طرف اللہ کی ناراضگی مول لی، کیونکہ اللہ نے یہ چیزیں کس لیے بنائی تھی کہ انسان استعمال کریں اور شکر ادا کریں رب کا، لیکن شیطان نے انسانوں کے ذہن میں ان کو اپنے اوپر بتوں کے نام پہ حرام کرنے کی جو تجویز ڈالی، اس پہ عمل کر کے انسانوں نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کی۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔